تو ان کی پیدائش کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا اللہ رب العزت نے ان جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جس کا تمہیں ذکر کر دیا گیا ہے، مطلب قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور آدم مٹی سے بنے، تو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نور سے پیدا کیا، یاد رکھے۔ تو فرشتے نوری مخلوق ہے، جن ناری مخلوق ہے، آنکھ سے بنے، اور انسان خاکی مخلوق ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے، خاک سے بنا ہوا ہے، تو وہ نور سے پیدا کیے گئے، اس وجہ سے ہم ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے، لائٹ، ٹھیک ہے، نورانی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ طاقت سے بھی نوازا ہے، لہٰذا یہ کسی انسان کی شکل میں یا کسی اور شکل میں بھی چاہے تو آ سکتے ہیں، لہٰذا کئی انبیاء کرام کے پاس، بلکہ اکثر انبیاء کرام کے پاس یہ انسان کی شکل میں آتے رہے۔ اور اس امت میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخص ہے جس نے فرشتے کو یا فرشتوں کو حقیقت میں دیکھا ہے، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کسی نے بھی فرشتوں کو ان کے حقیقی شکل میں نہیں دیکھا، اور آپ نے خود ماں عائشہ کو فرمایا رضی اللہ عنہا کو کہ میں نے جبرائیل کو 2 مرتبہ ریئل شکل میں دیکھا ہے، حقیقی شکل میں دیکھا ہے، پہلی مرتبہ جب وہ وحی میرے پاس لے کر آئے تب دیکھا ہے، اور دوسری بار میں نے جبرائیل کو سدرۃ المنتہا معراج میں دیکھا حقیقی شکل میں۔ تو اس امت سے فرشتوں کو کسی نے حقیقی شکل میں نہیں دیکھا سوائے جب وہ انسانی شکل میں آئے، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے حقیقت میں ایک فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یاد رکھی، باقی کسی نے انہیں نہیں دیکھا، اس بات کو آپ یاد رکھ لیں۔ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ سے فرمایا میں نے انہیں 2 مرتبہ دیکھا، جب وہ نازل ہوئے تو وہ آپ فرماتے کہ زمین سے آسمان تک ان کا قد تھا، مطلب جو نیچے سے اوپر تک جو دیکھ سکتے تھے صرف اور صرف جبرائیل علیہ السلام ہی نظر آ رہے تھے، تو گویا فزیکل ان کا جو جس کو حیت کیفیت جسمانی ہے بہت بڑے ہوتے ہیں، جس میں سے جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے اتنے بڑے تھے کہ زمین سے لے کر آسمان تک، اور آپ سے فرماتے ہیں ان کو 600 پر تھے جبرائیل علیہ السلام کو، اور وہ پروں میں سے جب میں نے دیکھا تو ہیرے اور موتی جھڑ رہے تھے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا میں جب معراج گیا تو مجھے عرش کو جو فرشتے اٹھائے جن کی تعداد 8 ہے، ایک فرشتے سے مکالمہ بات کرنے کی اجازت ملی، تو آپ نے فرمایا جب میں نے اسے دیکھا تو اس فرشتے کی کان کی لو، ایئر لوب، کان کی لو سے لے کر کاندھے تک کا فاصلہ ایک پرندے کے اڑنے کے 700 سال کے برابر تھا، 700 ایئرس۔ جتنے بھی انسان ہیں وہ تمام کے تمام جنات کا 10واں حصہ ہیں، یعنی 10%، انسان 10% ہے، اور اس سے 90% جو ہے وہ جنات کی تعداد زیادہ ہے، اور جنات اور انسان مل کر خشکی کے تمام جانوروں کا 10% بنتے ہیں، 10واں حصہ بنتے ہیں، اور یہ تمام مل کر انسان، جنات اور خشکی کے تمام جانور مل کر یہ پرندوں کا 10واں حصہ بنتے ہیں، یعنی پرندے جتنی مقدار میں ہیں اس کا صرف 10% جنات، انسان اور تمام جانور ہیں۔ یہ تمام جانور، انسان اور جنات مل کر پرندوں کا 10واں حصہ بنتے ہیں، اور تمام جانور، انسان، جنات اور پرندے مل کر زمین پر جتنے بھی فرشتے ہیں ان تمام فرشتوں کا 10واں حصہ بنتے ہیں، یعنی 10% بنتے ہیں زمین کے فرشتوں کا۔ آپ کہہ لیجئے کہ جتنی بھی مخلوقات اس طرح کی ہو گئی وہ زمین کے فرشتوں سے بھی ان کی تعداد کم ہے، صرف 10% ہے، اور یہ تمام مل کر یہ پہلے آسمان پر جتنے بھی فرشتے ہیں ان کا 10%، ان کا 10واں حصہ بنتے ہیں، اور یہ پہلے آسمان کے فرشتے اور یہ تمام مخلوق مل کر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ بنتے ہیں۔ یوں ہی پہلا آسمان، دوسرا آسمان اور تمام مخلوقات مل کر یہ تیسرے آسمان کے تمام فرشتوں کا 10واں حصہ بنتے ہیں۔ یوں ہی اللہ حاضر قیاس، یعنی اسی کے مطابق آپ دیکھتے رہیے تو 7ویں آسمان تک کے فرشتوں کی یہی ترتیب چلتی چلی جاتی۔ اب یہ 7واں آسمان کے فرشتے، جنات، انسان اور زمین کے تمام فرشتے اور پرندے، یہ تمام کے تمام مل کر کرسی کے جو فرشتے ہیں ان کی تعداد ان کے آگے بہت تھوڑی ہے۔ یہ تمام تعداد جو ہے یہ کرسی کے فرشتے، 7 آسمان کے اور تمام مخلوقات، ان تمام کی تعداد عرش اعظم پر جو پردے ہیں، ایک پردے پر جو مقرر فرشتے ہیں ان کے آگے بہت کم تعداد ہے ان کی، یعنی ایک پردے پر بھی مشتمل مقرر جو فرشتے ہیں ان کی تعداد تو زیادہ ہے، ان تمام کی تعداد ان کے مقابلے میں کم ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے عرش اعظم کے کتنے پردے ہیں؟ عرش اعظم کے 6 لاکھ پردے ہیں، اور ہر پردے پر
اتنی ہی بڑی مقدار کے اندر فرشتے موجود ہیں جو مقدار ہم نے اس سے ابتدا میں بیان کی. فرشتوں کی بہت ساری ڈیوٹیاں اور بہت ساری ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئی ہیں. مثلا انبیاء کرام کی بارگاہ میں وحی لانا، بارش برسانا، ہوا چلانا، روزی پہنچانا لوگوں تک، اور ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانا. جی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جو حمل عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے جو بچہ، وہ فرشتہ آ کر اس کی صورت بھی بناتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہی اذن سے اس روح بھی پھونکتا ہے. اور اس کے علاوہ کسی کے ذمے مصیبتوں سے حفاظت کرنا، اسی طرح سے قبر میں سوالات کرنا. اور بالخصوص ایک کام تو اتنا پیارا ہے کہ بہت سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ جن کا کام ہی یہ ہے، جن کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ وہ جو مسلمان پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، ان کا درود پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. خوبصورت ہوتے ہیں، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے یہ کھاتے اور پیتے نہیں ہیں. اسی طرح وہ مذکر اور مؤنث نہیں کہلائے جا سکتے. ان کا جینڈر ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے، چونکہ وہ ایک ایسی دنیا میں ہے جن کے تعلق سے ہم نہیں جانتے. ہاں ہماری دنیا میں تو میل فیمیل جیسی چیزیں ہوتی ہیں، مذکر مؤنث جینڈرز ہوتے ہیں، لیکن ان کے تعلق سے کسی جینڈر کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اس لیے کتاب و سنت میں ان کی کوئی جینڈر کی تفصیلات نہیں دی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، اور یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں مصروف رہتے ہیں. ابھی اللہ نے جو کام دیا، جو عبادت دی، اس کام کرنے سے کبھی تھکتے نہیں ہیں، جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 20 میں فرما رکھا، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ وہ صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے. تو کہ اللہ نے اگر کسی کو تسبیح دی تو وہ صبح اور شام تسبیح کرتے ہیں، اور کبھی تسبیح کرنے میں نہ سستی کرتے ہیں اور نہ ہی تسبیح کرنے سے وہ کبھی تھکتے ہیں. یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے اسرافیل علیہ السلام کے تعلق سے جو آتا ہے، جو کہ ایک فرشتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسرافیل علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا اور بنا کے ایک کام نہیں دیا کہ سور پھونکنا ہے، تو آپ فرماتے ہیں ان کا منہ سور کے قریب ہے. سور کو ایک بجنے والی چیز ہے جو سینگ کی طرح ہوتی، پیچھے چھوٹی آگے بڑی، اور جو ہے وہ منہ نزدیک ہے، اور نظر اللہ رب العزت کے عرش کی طرف ہے کہ کب اللہ حکم دے دے اور مجھے پھونک مارنا پڑے. اور جب سے پیدا کیے گئے تب سے کھڑے ہیں، مطلب جب سے دنیا بنی تب سے کھڑے لے کر قیامت تک کھڑے رہیں گے، اور ایک بار بھی پلک نہیں ماریں گے، چونکہ ہو سکتا ہے رب کا حکم آ جائے. تو اللہ نے جو کام دیا نہ کرتے ہوئے تھکتے ہیں، نہ کسی قسم کی نافرمانی کرتے ہیں. ہم نہیں جانتے. اگر یہ بھی حساب لگا لے کہ ایک آدمی کے نام نامہ لکھنے کے لیے 2 ہے تو بھی تعداد کتنی ہو جاتی ہے اندازہ لگا لیجیے. سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال بہت تعداد ہے. ان میں سے کچھ فرشتوں کے نام مشہور اور معروف ہیں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، مالک جو جہنم کا داروغہ ہے، رضوان جو جنت کے داروغہ ہے، منکر نکیر جو خبر میں سوال کرنے آتے ہیں. اسی طرح ہاروت اور ماروت جو بابل نامی ایک شہر میں آزمائش کے لیے آئے تھے. رقیب اور عتید بول کر علماء لکھتے ہیں یہ وہ فرشتے ہیں جو ہم جو بات کرتے ہیں کیچ کر لیتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، لکھ کے رکھتے ہیں، حساب رکھتے ہیں. تو بہرحال کچھ کے نام ہم جانتے ہیں، لیکن بہت سارے نام ہمارے جو چلن میں ہیں اس میں سے بہت سارے نام کتاب اور سنت میں، قرآن حدیث میں نہیں ملتے، لیکن چلن میں. لیکن یہ وہ معروف نام ہے جو ہمیں نام کے ساتھ، ویسے اگر ملک الموت، موت کا فرشتہ، لیکن نام نہیں پتا، تذکرہ ہے موت کا. ملک الجبال، پہاڑ کا فرشتہ، تذکرہ، لیکن نام کیا ہم نہیں جانتے، پہاڑوں کا فرشتہ. ٹھیک ہے. تو بہرحال نام اتنے نام آتے ہیں، اور جو ہے بہت سارے نام چلن میں، لیکن وہ ثابت نہیں ہوتے. اسی طرح جو ہے پہلے سور پھونکنے کے بعد یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن میں کہا کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے، تمام چیزیں جو ہلاک ہو جائیں گی سوائے تیرے رب کی ذات کے تعلق سے. تو اللہ کو چھوڑ کر سب ہلاک ہو جائیں گے، تو فرشتے اس میں شامل ہیں. تو پہلے سور کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے، پھر دوسرے سور کے بعد جو ہے تمام جیسے انسان اٹھیں گے یہ بھی اٹھا لیے جائیں گے. ساری کائنات کے انسانوں کو موت دے کر پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوگا، اور پہلے آسمان کے فرشتوں کے بارے میں حکم ہوگا ان کی روح کو قبض کر لیا جائے. فرشتوں نے انسانوں کو مرتے دیکھا تھا، آج انہیں بھی موت کا ذائقہ چکھنا پڑ رہا ہے. پہلے آسمان کے فرشتے دھڑم، پھر اللہ دوسرے آسمان کے فرشتوں کو حکم دے گا، پھر وہ بھی دھڑم، پھر تیسرے آسمان کے فرشتوں کو حکم دے گا، ان پر بھی موت، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں آسمان کے فرشتوں کو موت دینے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا عرش کے فرشتوں کی روح قبض کر دی جائے. عرش کے فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ نے اپنی ہیبت اور قدرت کے لیے فرشتوں کے ذمے انہیں عرش کو اٹھایا ہوا ہے. اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ أَهْلُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، عرش کے اٹھانے والوں کو موت، تو دھڑم نیچے گریں گے.
اور عرش اللہ کے امر کے ساتھ پہلے بھی کھڑا تھا پھر بھی کھڑا رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کہے گا یا اللہ تیرے 4 غلام باقی ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، باقی سب کو موت آ گئی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلیمت جبریل و میکائیل، فلیمت اسرافیل، وہ جو سور پھونک رہا تھا جس کی آواز سے آسمان پھٹ گئے، زمینیں پھٹ گئیں، انسانوں کے کلیجے پھٹ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسرافیل مر جائے. تو اس نے ایسے سور پکڑا ہوا ہوگا تو وہ گرے گا تو سور ایسے ہوا میں اٹھ جائے گا اور اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ پنکھا لگا ہوا ہے چھت کے ساتھ، ایسے وہ سور اللہ کے عرش کے ساتھ اس طرح لگ جائے گا اور اسرافیل زمین گرے گا نیچے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کون باقی؟ تو کہیں گے یا اللہ جبریل و میکائیل و انا، یا اللہ جبریل، میکائیل اور تیرا غلام. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلیمت جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل بھی مر جائیں. تو اللہ کے ایک امر کے ساتھ جبریل جیسا فرشتہ مرا پڑا ہوگا اور میکائیل جیسا فرشتہ مرا پڑا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کون باقی؟ تو اسرائیل کی ٹانگیں کانپنے لگیں گی کہ اسے پتہ لگ جائے گا کہ ہوں میری واری لگ گئی. کون باقی؟ تو ایسے کام کر کہے گا یا اللہ اب تو بس تیرا یہ غلام باقی ہے، باقی تو سب موت کے تاریک اندھیروں میں اتر گئے، گم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا مت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّن خَلْقِ، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، مر جا. ملک الموت ساری کائنات کی روحیں کھینچنے والا آج اپنی روح کھچتی دیکھے گا تو ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان تھر تھرا جائیں گے. جب وہ چیخ مارے گا وہ گرے گا، وہ سب موت کے ڈھیر تلے دب گئے.